وإياك اس کے بعد نستعين. کامران صاحب بولیں گے. جی میں اللہ کے کرم اور اپنے لیڈر عمران خان کی شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے آج میں اس ایوان کا حصہ ہوں. چیئرمین صاحب، امت مسلمہ کا لیڈر، اس ملک کا سابق وزیر اعظم عمران خان، جو پچھلے 2 سالوں سے اس ملک سے وفاداری کی پاداشت میں پابند سلاسل ہے. ان کی اہلیہ جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے، سیاسی کیسز میں ان کو الجھا کر سزائیں سنا کر اڈیالہ جیل میں وہ قید ہے، جن کی پارٹی توڑی گئی، جن سے نشان چھینا گیا، جن کے ورکرز اور لیڈران آج بھی جیلوں میں ہیں، جن کا مینڈیٹ چھینا گیا، ظلم اور ستم اور فسطائیت کے تمام ریکارڈز توڑے گئے. اس کے باوجود آج بھی پاکستان تحریک انصاف 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے. 8 فروری کو 25 کروڑ عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ نہیں ملا. ہماری ریزرو سیٹیں نہیں دی گئی. اور آج خیبر پختونخوا کی ایک لڑکی اگر اس ایوان کا حصہ ہے تو وہ عمران خان کے نام، ان کی پہچان اور ان کی ووٹ کی وجہ سے ہے. چیئرمین صاحب، ہم نے لاقانونیت اور بے آئینی کے آگ کے دریا پار کر کے ہم اس ایوان میں پہنچے ہیں. ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے یہیں پہ ہی دفن ہونا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج اس ہی ایوان میں انسداد دہشت گردی کی ایک ترمیم لائی گئی جو آنن فانن منظور بھی کرائی گئی. چیئرمین صاحب، پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ایوان میں کتنے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. میں خیبر پختونخوا کی ایک لڑکی، مجھ پہ درجنوں دہشت گردی کے FIR درج ہے. اس ٹائم میں اس ایوان میں حلف لینے نہیں آ سکتی تھی. میں پہلے پشاور ہائی کورٹ گئی، میں نے وہاں پہ اپنے لیے حفاظتی ضمانت لی اور اس کے بعد میں اس ایوان میں اپنا حلف لینے کے لیے آئی. چیئرمین صاحب، یہاں ہمارے جتنے بھی کلیگز ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، جس کو ECP نے بدنیتی پہ آزاد ڈکلیئر کیا ہے، وہ کیا سب دہشت گرد ہیں؟ کیا پچھلے 2 سالوں سے جتنی بھی ترمیم لائی جا رہی ہے، جتنے بھی قانون سازی کی جا رہی ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی جا رہی ہے؟ وہ ہمارے لیڈر عمران خان کے لیے کی جا رہی ہے؟ آج منگل کا دن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کا دن عمران خان، ان کی اہلیہ سے، ان کی فیملی کے لیے ڈکلیئر کرایا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی کسی سے بھی، چاہے وہ ان کی فیملی ہو، چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی ہو، یا چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہو. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اس ملک میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے اور ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون سازی ہو رہی ہے. چیئرمین صاحب، اندازہ لگائیں کہ اگر اس ایوان کے ممبران کا یہ حال ہے تو اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی کیا حالت ہوگی. میرا تعلق جس صوبے سے ہے، آج وہ صوبہ بدامنی کا شکار ہے. وہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ سفید پرچم اٹھا کے امن کے نعرے لگا رہے ہیں، اور آج وہ قدرتی آفات کا شکار ہے. چیئرمین صاحب، 3 دن پہلے بنیر، سوات، باجوڑ اور جس ضلع سے میرا تعلق ہے سوابی، وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے. لیکن وفاق نے اعلان کیا کہ ہم خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں، فوٹو شوٹ بھی ہوا، لیکن ابھی تک NDMA نے صرف 3 ٹرک بھجوائے ہوئے ہیں. اور اندازہ لگائے بے حسی کی کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پولیٹیکل نمائندگان نہیں آ جاتے. چیئرمین صاحب، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے. ہم پولیس سرات سے گزر کر یہاں پہنچے اور ہماری مصائب اور مشکلات ابھی تک ختم نہیں ہوئی. لیکن آج چونکہ میرا صوبہ درد میں ہے، آج میرا صوبہ تکلیف میں ہے، تو میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. 3 دنوں سے ہمارے لوگ دفن ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ زندہ ہے یا وہ شہید ہو چکے ہیں. گھر برباد ہو چکے ہیں، زندگیاں ختم ہو چکی ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، راستہ نہیں مل رہا کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں. اور ابھی بھی سیاست کی جا رہی ہے. NDMA نے صرف 3 ٹرک بھجوائے سر، اس میں 20 خیمے تھے،
5 जनरेटर थे और 1 ट्रक मेडिसिन का था। इस टाइम पूरे गांव दफन हो चुके हैं और अभी भी अगर सियासत की जा रही है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, खैबर पख्तूनख्वा के लोग तकलीफ में, खैबर पख्तूनख्वा के लोग मुश्किलात में। हमें वफाक से कुछ नहीं चाहिए चेयरमैन साहब, लेकिन अगर वफाक हमारे वाजिबात भी दे दे अपने सूबे को तो हम उससे भी अपने लोगों की तकलीफ का कुछ ना कुछ मदावा कर लेंगे। चेयरमैन साहब, खैबर पख्तूनख्वा दहाइयों से कीमत चुका रहा है। हमने सिर्फ इमरान खान के दौर के 3.5 साल अमन से गुजारे हैं, उसके ना पहले हमने अमन से गुजारे ना हम आज अमन से गुजार रहे हैं। हमारे लोग तकलीफ में हैं, वहाँ ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, वहाँ दोबारा से ऑपरेशंस की बातें हो रही है, वहाँ लोग नकल मकानी पे उन पे मजबूर किया जा रहा है और ऊपर से कुदरती आफात। जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में और उसका तो कुछ नहीं हो सकता। जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती पैसों में, लेकिन जो लोग जख्मी हैं, जो लोग इस टाइम कारोबार उनका नहीं है, घर उनका नहीं है, कोई पूछने वाला उनका नहीं है, हमारी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वज़ीर आला साहब, हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है मैदान में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का सूबा है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है। आप उसको इस तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप इसलिए उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की वफादारी में खड़ा हुआ है तो आपने उनको छोड़ दिया है कि वो पाकिस्तानी है। चेयरमैन साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस ईवान के लोगों से और वफाक से कि इस टाइम आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ खड़े हो। आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करें वहाँ पे। आज भी वहाँ बारिशें हो रही है, हर दूसरे दिन क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। हमारे लोग तकलीफ में और हमारे लोगों के दुखों का मदावा करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ने दिखाया है कि उन्होंने हमेशा फ्रंट लाइन रोल प्ले किया है। तो हमारे लोगों का मदावा करे। ये वक्त सियासत का नहीं, ये वक्त हमारे लोगों के साथ खड़े होने का है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू चेयरमैन साहब।